بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا پاسٹ پیپر اسسٹنٹ پروفیسر لیکچرر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کا جو پیپر ہے جو 22/8/2019 کو آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن نے ہیلڈ کیا ہے، اس کو ود سلوشن ہم ڈسکس کریں گے۔ ویورز، آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے جرنل ایبلٹی کا ٹیسٹ ہو یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، اس میں 20% کا جو پورشن ہے وہ اردو کا پورشن ہوتا ہے۔ ویورز، یہی وہ کوسچن ہیں جو آپ کے جرنل ایبلٹی ٹیسٹ میں بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، اور لیکچر اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے بھی یہ پیپر بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں پہلے کوسچن کی جانب۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اردو کی داغ بیل پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ نظریہ کس معروف محقق کا ہے؟ وہ آپشن الف جو ہے حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی، یہ رائے کس معروف مغربی مفکر کی ہے کہ ہندوستان پر تیمور کے حملے کے وقت اردو زبان کی بنیاد پڑی؟ یہ کس معروف مغربی مفکر کی جو رائے ہے؟ یہ ڈاکٹر گیلکراس کی رائے تھی۔ بدر منیر اور بے نظیر اردو کی کس مشہور مثنوی کے مرکزی کردار ہیں؟ سحر بیان۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی باقاعدہ ابتدا کس شاعر نے کی؟ مرزا سودا نے قصیدہ نگاری کی اردو میں باقاعدہ ابتدا کی۔ شہر آشوب ایک اصطلاحی نوعیت کے قصیدے کا عنوان ہے، اس شاعر کا نام بتائیں۔ تو شہر آشوب جو ہے یہ سودا شاعر تھے، ان کا جو ایک اصطلاحی نوعیت کے قصیدے کا عنوان ہے۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ دکنی میں علم و ادب کی ابتدا کس صدی ہجری میں ہوئی؟ 8ویں صدی ہجری میں۔ شیخ ابراہیم ذوق کے استاد کا نام؟ شاہ نصیر۔ فرینڈز، یہ جو جرنل ایبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا، اس میں اسی طرح کے کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ مومن نے ابتدا میں کس شاعر سے اصلاح سخن لی؟ مومن نے ابتدا میں کس شاعر سے اصلاح سخن لی؟ خان آرزو سے۔ مرزا رفیع سودا کو نواب آصف الدولہ کی طرف سے کون سا خطاب ملا؟ ملک الشعراء۔ باغ و بہار مشہور داستان ہے، مصنف کا نام بتائیں۔ یہ میر امن دہلوی کی مشہور جو ہے داستان ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ نذیر احمد۔ فردوس بری کس ادیب کا مشہور تاریخی ناول ہے؟ فردوس بری جو ہے وہ عبدالحلیم شرر کا مشہور ناول ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مرزا ہادی کے کس ناول کو بعض ناقدین نے اردو کا پہلا نفسیاتی اور مکمل ناول قرار دیا؟ امراء و جاں ادا نے جو مرزا ہادی کا ناول تھا اس کو پہلا نفسیاتی اور مکمل ناول قرار دیا۔ اردو ادب میں مختصر افسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ یلدرم۔ انتظار حسین کا کون سا افسانہ ہے جس میں توصیف کو بنیاد بنایا گیا؟ آخری آدمی۔ اردو نثر کی ابتدا واقعی
فورٹ ولیم کالج سے ہوئی، یہ کہنا کس نقاد کا ہے؟ رام بابو سکسینہ۔ افسانے کا بابا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ پریم چند کو افسانے کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ پریم چند جو ہے اس کا افسانے کا بابا آدم ہے۔ میر امن دہلوی کے عہد تک اردو کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اردوئے معلیٰ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کس شاعر نے 1825 میں مکتوب نویسی سے متعلق فارسی میں ایک رسالہ لکھا؟ مرزا غالب نے۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ ہند یورپی گروہ سے۔ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں؟ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں؟ ویورز، اس کا جو جواب ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب حاصل ہوا؟ 1832۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کب قرار دیا گیا؟ 1956 میں۔ میر تقی میر نے ادبی ورثے میں کتنے دیوان چھوڑے؟ 6۔ میر تقی میر کی آپ بیتی کا نام بتائیں۔ ذکر میر۔ ذیل میں کس نقاد نے غالب کو میر سے بڑا غزل گو قرار دیا؟ کون سا جو نقاد تھا اس نے غالب کو میر سے بڑا غزل گو قرار دیا تھا؟ نیاز فتح پوری نے۔ مرزا غالب ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد۔ مرزا غالب کا جو ابتدا میں تخلص تھا وہ اسد تھا۔ غالب کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 56۔ دیوان غالب کو ہم نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں، یہ الفاظ کس نقاد کے ہیں؟ ڈاکٹر محمد حسن کے الفاظ ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا جی کا موضوع سخن کیا تھا؟ ان کا جو موضوع سخن تھا وہ عشقیہ تھا۔ فیض احمد فیض کا کون سا شعری مجموعہ سب سے پہلے شائع ہوا؟ نقشِ فریادی۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ فضل الحسن۔ ادبی پارے فن پارے کا معروضی لسانی اور سائنسی بنیادوں پر تجزیہ تنقید کی کون سی قسم کہلاتا ہے؟ ساختیاتی تنقید کہلاتا ہے۔ کس اردو نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری قرار دیا؟ کلیم الدین احمد نے۔ شاعری انکشاف ذات ہے، یہ جملہ کس نقاد کا ہے؟ عبد الرحمن کا۔ اردو ادب کا نیا دبستان کس ادیب کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ مجنوں گورکھپوری۔ میزان کس مشہور شاعر کی تنقیدی نظریات پر مشتمل کتاب ہے؟ فیض احمد فیض۔ ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائے، یہ کس کا کہنا ہے؟ اختر حسین رائے پوری۔ لینن اور لٹریچر مارکس کا نظریہ ادب، یہ اہم مضامین کس ترقی پسند نقاد نے لکھے؟ ظہیر کاشمیری۔ آزادی کے بعد پاکستانی ادب کی تحریک کے اولین علمبردار کون تھے؟ محمد حسن عسکری۔ اشفاق احمد زندگی کے اندھیرے سے چھوٹے چھوٹے جگنو چننے اور پھر ان سے پورے مطلع کو روشن کرنے والے افسانہ نگار ہیں، یہ رائے کس کی ہے؟ ڈاکٹر انور سدید کی یہ رائے ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اقبال کا یہ شعر ان کی کس نظم سے ہے؟ اقبال کا یہ شعر نوید صبح جو اقبال کی نظم ہے اس سے لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف کون سی تھی؟ علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی تصنیف تھی۔ ویورز، یہ
بہت ہی انتہائی اہم کوسچن ہیں اردو کے، جو آپ کو جنرل ایبلٹی کے ٹیسٹ میں بھی کام آئیں گے۔ یہی جو لیکچرر کے پیپر یا باقی جو اردو سے سبجیکٹس ریلیٹڈ کے پیپر ہیں، انہی سے یہ سوال اٹھا کے جنرل ایبلٹی کے ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ ان کوسچنز کو اچھی طرح دیکھیں، اچھی طرح اپنے پاس ان کو نوٹ کریں، تاکہ آپ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ بوتیکا ایک عظیم یونانی مفکر کی تصنیف ہے جس میں فن کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مصنف کا نام بتائیں۔ ارسطو مصنف کا نام ہے۔ اردو کی پہلی نقاد خاتون کا نام بتائیں۔ اردو کی جو پہلی نقاد خاتون تھی وہ ممتاز شیریں تھی۔ الفاظ کے جب مجموعے میں قواعد کی خلاف ورزی ہو اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اسے اصطلاح میں کجی کہتے ہیں۔ آرین کی زبان کیا تھی؟ آرین کی جو زبان تھی وہ سنسکرت تھی۔ ذیل میں سے کس نے پنجاب کو اردو کا پہلا مولد و مسکن قرار دیا؟ حافظ محمود شیرانی نے۔ زبان سے متعلق جملہ امور کا معاملہ قواعد کے تحت کیا جاتا ہے؟ قواعد کی دو بڑی شاخیں کون کون سی ہیں؟ صرف و نحو۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی، یہ رائے کس کی ہے؟ چک بسط لکھنوی کی یہ رائے ہے۔ کون سے مشہور ادیب ایک مدت تک فلک پیما کے نام سے مشہور ادبی جرائد میں لکھتے رہے؟ خان بہادر عبدالعزیز۔ بتائیے 1957 میں ہمارے ملک کے کس مشہور مزاح نگار کا انتقال ہوا؟ مجید لاہوری۔ میں اور ہم ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر متکلم۔ ویورز، ضمیر شخصی، ضمیر فاعلی، ضمیر تنکری، ان کے بارے میں بھی آپ ضرور سرچ کر لیں، ان کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کون، کیسے، کس نے وغیرہ اس میں نکرہ کی کون سی اقسام ہیں؟ اس میں استفہام، لشکر، فوج، جماعت، ہجوم وغیرہ۔ اس میں ذات کی کون سی قسم ہے؟ اس میں جمع۔ لشکر، فوج، جماعت، ہجوم وغیرہ جو ہیں یہ اس میں ذات کی کون سی قسم ہے؟ اس میں جمع۔ اردو زبان کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ اردو زبان کا پہلا اخبار جو تھا وہ جام جہاں نامہ تھا۔ پنجاب سے جاری ہونے والے پہلے اخبار کا نام بتائیں۔ کوہ نور جو پنجاب سے جاری ہوا پہلا اخبار تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب دیا گیا؟ 1832 میں۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ اردو کے عظیم قصیدہ نگاروں میں وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے یہ صنف محض درباری مداح کے لیے استعمال کی گئی ذوق تھے؟ انسان اور آدمی کس کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ محمد حسن عسکری۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ اہم کتاب کس کی تصنیف ہے؟ آل احمد سرور کی یہ کتاب ہے۔ اردو کی اولین نثری کتاب کون سی ہے؟ سبرس۔ بتائیے شبلی نعمانی نے فرانسیسی زبان کس سے سیکھی؟ پروفیسر آرنلڈ سے۔ شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کس نے مرتب کیا؟ میر تقی میر نے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی مشہور تصنیف فسانہ عجائب کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1824۔ پاکستان ناگزیر تھا، بتائیے اس کے مصنف کون ہیں؟ سید حسن ریاض۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن کیا تخلص کرتے تھے؟ لطف۔ بات سے بات تک کس مشہور کالم نگار کی کتاب ہے؟ یہ منو بھائی کی کتاب مشہور کالم نگار کی کتاب ہے۔ جنم کنڈلی کی
حالق کا نام بتائیے۔ فہیم عظمیٰ، دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں انوکھا، عجیب۔ دودھ والا آج نہیں آیا، اس جملے میں اسم مشتق کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اس میں فاعل۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ تشبیہ جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تشبیہ استعمال ہوئی ہے اس میں۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یاں کم ہیں بھائی بہت، الطاف حسین حالی کے اس شعر میں کون سی صنف استعمال ہوئی ہے؟ یہ تلمی استعمال ہوئی ہے اس کے اندر۔ یہی وہ کوسچن ہیں جو آپ کے جنرل ایبلٹی ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ ان کوسچنز کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ اصلاحی زبان کی تحریک کی سب سے اہم شخصیت امام بخش ناسک کی جائے پیدائش کون سا شہر تھا؟ لکھنؤ۔ برہان قاطع کے جواب میں قاطع برہان کس مشہور شاعر نے مرتب کی؟ مرزا غالب۔ لفظ چائے کس زبان سے اردو میں آیا؟ چینی زبان سے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی 1877 میں۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے بمبئی سے کون سا مشہور اخبار جاری کیا؟ الہلال۔ بہادر شاہ ظفر کس اخبار کے بانی تھے؟ سراج الاخبار۔ گھر سے گھر تک کس مشہور ادیب کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ممتاز شیریں۔ آوارہ گرد کی ڈائری ایک سفر نامہ ہے، مصنف کا نام بتائیں۔ ابن انشا اس کے مصنف تھے۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن اور پنجاب پبلک سروس کمیشن FPSC کے اندر بھی یہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یہ کوسچن ہے آوارہ گرد کی ڈائری ایک سفر نامہ ہے، یہاں پہ مصنف کا نام پوچھا ہوا ہے۔ بعض اوقات پیپر میں اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ ابن انشا کی جو ڈائری ہے آوارہ گرد اس کے جو وہ اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ آوارہ گرد یہ کس کی جو مصنف کا نام کیا ہے، اور بعض اوقات مصنف کا نام دیا ہوتا ہے تو نیچے آپ سے آپشن میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ ابن انشا کی جو ڈائری ہے اس کا نام بتائیں، تو آوارہ گرد آپ نے ٹک کرنی ہے، فل کرنی ہے۔ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ مشتاق احمد یوسفی۔ اندر صبا کو اردو ادب کا پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے، یہ کس کی تحلیق ہے؟ امانت لکھنوی کی۔ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کو۔ انارکلی کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج کا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ۔ امر بیل کس مشہور ادیبہ کی تصنیف ہے؟ بانو قدسیہ۔ راجہ گدھ کس مصنفہ کا ناول ہے؟ بانو قدسیہ۔ ایک محبت 100 افسانے کس کی تحلیق ہے؟ اشفاق احمد۔ شعر میں مستعمل صنعت کی نشاندہی کریں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، یہ جو ہے یہ تشبیہ ہے اس کے اندر۔ طوطی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو کو۔ یہ شعر کس شاعر کی تحلیق ہے؟ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم شب ہجراں ہوں گے، یہ مومن کا شعر ہے۔ مثنوی سحر البیاں کے ہیرو کا نام بتائیں۔ شہزادہ بے نظیر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کلاسیکی عہد کے کس شاعر کو جمال دوست شاعر کہا ہے؟ ولی دکنی کو۔
اندھیری نگری چوپٹ راج کا مطلب بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ ہاتھ کنگن کو آ رہی کیا کا مفہوم ہے جو چیز سامنے صاف نظر آ رہی ہے اسے آئینے میں کیوں دیکھنا۔ ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے لیکچر اردو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے کوسچن۔ یہی کوسچن جنرل ایبلٹی ٹیسٹ میں بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ان کوسچنز کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کے مزید جو پاسٹ پیپر ہیں وہ مل سکیں۔ اللہ حافظ۔